السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ انگریزی میں یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ماضی میں کوئی کام ہو رہا تھا لیکن ابھی ختم نہیں ہوا تھا؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اور یقین کریں اسے بالکل آسان بنا دیں گے۔ اچھا، چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کل ٹھیک اسی وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کچھ پڑھ رہے ہوں یا شاید چائے پی رہے تھے۔ خیر، آپ جو بھی کر رہے تھے نا، اسی ایکشن کو بتانے کے لیے ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم اس ٹینس کو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ اسے پہچانتے کیسے ہیں، پھر اس سے پازیٹیو اور نیگیٹو جملے بنانا سیکھیں گے، سوال کیسے پوچھنا ہے یہ بھی جانیں گے، اور آخر میں اس کا ایک بہت ہی اہم استعمال دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم وہ ہے اس ٹینس کو پہچاننا۔ ظاہر ہے اگر ہم اسے پہچان ہی نہیں پائیں گے تو پھر استعمال کیسے کریں گے، ہے نا؟ سیدھے سادے لفظوں میں کہیں تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ماضی کی ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جس میں کوئی کام چل رہا تھا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ماضی کی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور اچانک ایک سین پاز ہو گیا ہو۔ تو اس رکے ہوئے منظر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا، بس وہی پاسٹ کنٹینیوس ہے۔ اور اردو میں تو اسے پہچاننا بہت ہی آسان ہے۔ اگر کسی بھی جملے کے آخر میں آپ کو رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے نظر آ جائیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہاں بات پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہی ہو رہی ہے۔ چلیں جی، پہچان تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹینس میں پازیٹیو جملے یعنی سمپل اسٹیٹمنٹس آخر بنائے کیسے جاتے ہیں۔ اس کا فارمولا بہت ہی سمپل ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، اس کے بعد واز یا ور جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بات ماضی کی ہے، پھر ورب کے ساتھ لگے گا آئی این جی جو یہ دکھاتا ہے کہ کام جاری تھا، اور آخر میں آبجیکٹ۔ اچھا، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی واز کب استعمال کریں اور ور کب؟ تو اصول بہت سادہ سا ہے۔ جب بھی کام کرنے والا ایک ہو، یعنی آئی، ہی، شی، اٹ یا کوئی بھی سنگولر سبجیکٹ، تو واز آتا ہے، اور جب کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں جیسے یو، وی، دے، تو ہم ور استعمال کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے آئی واز ریڈنگ اے بک، یہاں سبجیکٹ ہے آئی، تو اس کے ساتھ ہم نے واز لگایا، پھر ورب ریڈ کے ساتھ آئی این جی لگایا، اور آخر میں آبجیکٹ بک۔ دیکھا، بالکل ہمارے فارمولے کے مطابق۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، شی واز کوکنگ فوڈ، یہاں بھی شی ایک سنگولر سبجیکٹ ہے تو اس لیے ہم نے واز کا استعمال کیا۔ اور اب ایک مثال ور کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دے ور پلئنگ کرکٹ، یہاں ہمارا سبجیکٹ ہے دے جو کہ پلورل یعنی جمع ہے، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ور ہی استعمال ہوا ہے۔ زبردست، پازیٹیو جملے بنانے تو آ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ انہیں نیگیٹو کیسے بناتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ واز یا ور کے فوراً بعد ناٹ لگا دیں، بس آپ کا جملہ نیگیٹو بن گیا۔ باقی سارا فارمولا بالکل ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر آئی واز ناٹ سلیپنگ، یعنی میں سو نہیں رہا تھا، یہاں ہم نے صرف واز کے بعد ناٹ لگا دیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، دے ور ناٹ ورکنگ، یعنی وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ کتنا آسان ہے نا؟ اچھا جی، اب ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے جملے بنا سکتے ہیں، تو اب چلتے ہیں اگلے قدم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے۔ سوال بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ہیلپنگ ورب یعنی واز یا ور کو اٹھا کر جملے کے بالکل شروع میں لے آنا ہے۔ مثال کے طور پر واز ہی پلینگ، یعنی کیا وہ کھیل رہا تھا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واز جملے کے شروع میں آ گیا ہے، اور ہاں، آخر میں کویسچن مارک لگانا نہیں بھولنا۔ اسی طرح ور یو اسٹڈیئنگ، مطلب کیا تم پڑھ رہے تھے؟ تو بس ہیلپنگ ورب کو شروع میں لائیں اور آپ کا سوال تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے اس ٹینس کی پوری بناوٹ کو سمجھ لیا ہے، لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اسے اصل زندگی میں استعمال کب اور کیسے کرنا ہے۔ چلیں اس کا ایک بہت ہی عام استعمال دیکھتے ہیں۔ اس ٹینس کا ایک بہت بڑا استعمال تب ہوتا ہے جب ماضی میں کوئی ایک لمبا کام چل رہا تھا اور اسی دوران ایک دوسرے چھوٹے کام نے آ کر اسے انٹرپٹ کیا، یعنی اس کے بیچ میں ہوا۔ یہ مثال دیکھیں، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ I was sleeping when he called me، یہاں I was sleeping وہ لمبا جاری کام ہے،
یہ کام چل رہا تھا، اس لیے یہ پاسٹ کنٹینیوس میں ہے. اور ہی کالڈ می وہ چھوٹا کام ہے جس نے بیچ میں مداخلت کی، تو اسے ہم سمپل پاسٹ میں رکھیں گے. تو اب آپ کی باری ہے. ذرا سوچئے اور ایک جملہ بنانے کی کوشش کیجئے کہ کل جب لائٹ گئی تو آپ کیا کر رہے تھے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مشق کرنے سے یہ ٹینس آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا.